وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، قربانی کا نصاب سمجھنے میں تھوڑی سی یہ تفصیل سمجھ لیں کہ عام طور پر عوام کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی اسی کے اوپر واجب ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے، اور جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے نصاب الگ الگ ہیں۔ 4 چیزیں زکوٰۃ کے نصاب میں دیکھی جاتی ہے: ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا سامان تجارت یعنی بیچنے کی غرض سے کوئی چیز لے کے رکھی ہوئی ہو، اور چوتھی چیز ہے نقدی۔ یہ چاروں یا ان میں سے جتنی بھی ملا جلا کے اگر ایک آدمی کے پاس مالیت 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بن جائے، جو کہ مئی 2024 کی ان تاریخوں میں قریب 1,37,000 سے کچھ اوپر ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے ہی۔ لیکن ایک آدمی کے پاس یہ چاروں چیزیں ملا کے 1,37,000 نہیں بن رہے، لیکن جب وہ 5ویں چیز ملاتا ہے جس کو ہم فالتو سامان کہتے ہیں، گھر کے اندر ایسا سامان جو کہ بالکل فالتو پڑا ہوا ہے، سال گزر گیا، استعمال بھی نہیں آیا، چاہے وہ برتن ہیں، کپڑے ہیں، فرنیچر ہے، کوئی خالی پلاٹ ہے، گاڑی ہے، موبائل، LCD وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز فالتو پڑی ہوئی ہے، تو اس کی قیمت و فروخت جب ہم لگاتے ہیں تو پھر مالیت 1,37,000 کے لگ بھگ بن جاتی ہے۔ تو اس صورت میں اب زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن یہ قربانی کا نصاب بن جائے گا، کیونکہ 5ویں چیز ملانے پر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جب مالیت بن جائے تو قربانی اس بندے کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور اس بندے کے اوپر پھر فطرانہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا جب مجموعہ 1,37,000 کے لگ بھگ بنے گا تو اس صورت میں یہ قربانی کا نصاب بن جائے گا کہ اس آدمی کے پاس قربانی کا اور فطرانے کا نصاب موجود ہے، اور اس کے اوپر اب قربانی واجب ہے۔ اور ایک دوسرا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ آدمی اب زکوٰۃ اور دوسرے واجب صدقات نہیں لے سکتا۔ جس آدمی کے پاس قربانی اور فطرانے کا نصاب بن جائے تو ایسا آدمی اب زکوٰۃ اور واجب صدقات نہیں لے سکتا، اور یہ 5 یا ان میں سے جتنی بھی ہیں ملا جلا کے اگر 1,37,000 کے لگ بھگ بھی کسی کے پاس مالیت نہ بنے گی تو جیسے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، فطرانہ واجب نہیں ہوگا، تو ایسا آدمی اب مستحق زکوٰۃ ہے، اور اب وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اور دوسرے واجب صدقات بھی لے سکتا ہے۔ یعنی جس آدمی کے پاس قربانی کا نصاب نہیں ہوگا، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، اس کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہوگا، تو گویا کہ یہ ایک ضابطہ بھی اس کے اوپر یہ بن جائے گا کہ اب وہ مستحق زکوٰۃ بن چکا ہے، کہ اس کے پاس اتنی مالیت بھی نہیں ہے کہ وہ 5 کا مجموعہ ملا کے بھی 1,37,000 کی ملکیت نہیں رکھتا، تو اب یہ آدمی مستحق زکوٰۃ ہے اور یہ واجب صدقات بھی لے سکتا ہے، جس میں فطرانہ ہے، فدیہ، کفارہ، منت، عشر، یہ سب واجب صدقات ابھی لے سکتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے، تھوڑا سا اس میں ہم بار بار اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ہو سکے تو اس کو لکھ بھی لیں۔ السلام علیکم۔